آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جاتا ہے کہ آپ کی بیوی روٹ کر میکے چلی جاتی ہے اور بار بار منانے کے باوجود وہ واپس نہیں آ رہی ہوتی اور وہ ایک ہی ضد پہ اڑ جاتی ہے کہ میں فیصلہ لے کر رہوں گی، مجھے تو صرف طلاق ہی چاہیے، اگر وہ اس بات پر ڈٹ جائے اور وہ واپس سسرال نہ آنا چاہ رہی ہو، آپ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آ رہی، تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اگر آپ اس کو کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ کا گھر خراب نہیں ہوگا، آپ کا گھر دوبارہ نئے سرے سے آباد و شاد ہوگا۔ لیکن سامعین یاد رکھ لیجئے کہ آج اس دور کے اندر ہمارے ہاں صبر تو بالکل ہے ہی نہیں، ہم اتنے جذباتی ہو چکے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی طرف، فیصلہ دینے کی طرف جو ہے وہ ہم متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس بات کو ہم بار بار دہرانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ جو ہے ہم باتوں پر توجہ کریں اور اس پر غور کریں۔ اگر بات کوئی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی برادری کے 4 بڑے بزرگ بٹھا کر اپنی بات ان کے سامنے رکھ کے ہم ان سے فیصلہ کروا لیں، یا دونوں مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا کریں۔ اگر وہ درگزر نہیں کریں گے تو یقیناً ایسا گھر جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ جہاں مسلسل لڑائی ہو، شور شرابہ ہو، ضد بازی ہو، انا بازی ہو، تو پھر اس گھر کے اندر برکتیں نہیں رہتی، وہ گھر بے برکتہ ہو جاتا ہے اور اس گھر کے اندر رزق کے معاملات میں بہت زیادہ تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں اور مشکلات ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو میرا آپ کا مشورہ ہے کہ آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ درپیش آئے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا واقعہ آپ کو پیش آ گیا ہے کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ روج کر میکے اگر چلی گئی ہے تو آپ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آ رہی، تو آپ اس وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت ہی جلد وہ خود بخود اقرار کرے گی کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں اور مجھے لے جائیں۔ وظیفہ کون سا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ جب آپ نماز کے پابند بن جائیں گے تو آپ کی بہت ساری مشکلات اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے دور فرما دے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی بنائیں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی بن جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مشکلات قرآن کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ نے کرنا یہ ہے، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کے اندر 100 دانے والی جو ہے وہ تسبیح لے لیں، 100 دانے والی ہو، اور وہ تسبیح لے کر آپ جو ہے جس طرف آپ کے جو ہیں سسرال ان کا گھر ہے آپ اس طرف منہ کر کے بیٹھیں اور اپنی بیوی کا تصور اپنے دماغ میں رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ وظیفہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے دل کے اندر میری محبت پیدا فرما اور وہ واپس گھر آ جائے، ہمارا گھر آباد ہو جائے اور ہمارا گھر خراب نہ ہو، کہیں بات فیصلے تک یعنی طلاق تک نہ پہنچ جائے، یہ شیطان کو خوشی حاصل ہوگی، تو لہذا ہم شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہتے، میں اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ 100 دانے والی تسبیح اپنے ہاتھ کے اندر لے کر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا بدو ہو، یا ودودو یا بدو ہو، آپ نے یہی پڑھنا ہے، اور پھر آپ اس کو یعنی مسلسل 41 دنوں تک آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، اور جب آپ کا کام ہو جائے تو پھر اس کو پڑھنا چھوڑ دیجئے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی واضح کہہ دوں کہ یہ عمل صرف جائز مقاصد کے لیے، اگر کوئی ناجائز مقاصد کے لیے کرے گا تو اس کو میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہوگی، وہ خود گناہ گار بھی ہوگا اور اس کا نقصان بھی وہ ضرور اٹھائے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کی عزت کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسا اللہ کا نام لے لیتا ہے جس کے اندر خرابی ہو تو یقیناً میرے رب کی غیرت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ جلال آتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اس وظیفے کو جائز مقاصد کے لیے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی بیوی خود بخود کہے گی کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ آپ اس وظیفے کو 41 دن تک جو ہے وہ آپ مسلسل بعد از نماز عشاء باوضو ہو کر اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اول میں بھی آخر میں بھی، اور آپ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی بیوی آپ کو ضرور کہے گی کہ میں واپس گھر آنا چاہتی ہوں اور مجھے جلدی گھر
گھر لے کر جائیں